إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں آپ کو یاد اب آیا ہوگا کہ کچھ ہوم ورک آپ کو دیا گیا تھا. بہت سالوں اب یاد آ رہا ہے. دو روایتیں ہم نے دیکھی تھیں. تھوڑا پیچھے ہم جائیں گے. پیج نمبر بہت سارے لوگ آگے چلے گئے, پھر سے پیچھے آنا پڑے گا. کہاں پر ہیں ہم لوگ؟ چھپن. پیج نمبر 56. اس پر دو روایتیں ہم نے دیکھی تھی. ایک پہلی روایت کون سی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حجر اسود سے متعلق, جو کہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. دوسری روایت ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, موضوع پر مسح سے متعلق. پہلی حدیث کے بارے میں کون بتائے گا کہ اس میں کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ ایک عام تھا میرے خیال سے. بہت سوچنے کے لیے میں نے کہا تھا, اب سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ آپ نے ہفتے بھر میں سوچا ہے اس پر اب بتائیں گے. کچھ لوگ سکتے میں کیا ہو گیا, کیسے بھول گیا میں ایک ہفتے بھر. پہلے روایت کیا ہے, مختصراً اپنے الفاظ میں, اگر واقعی الفاظ یاد نہیں ہیں ٹھیک ہے, بات کیا ہے اس میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کون بیان کرے گا؟ کتنے بعد اب بیٹھے کون بتائے گا؟ ایک روایت ہے, ایک سانس میں بتا سکتے ہیں. صحیح, کچھ کمی اس میں. کون بتائے گا؟ اب تھوڑا سٹینڈ مل گیا کچھ, اب اس پہ بقیہ عمارت بنا سکتے ہیں. ہاں تھوڑا مل گیا. کیا موضوع ہے, کون بتائے گا جلدی؟ سوال نمبر 1 کون آیا؟ سوال نمبر 2 کہاں آیا؟ حجر اسود. یہ جلدی سمجھ میں آتا ہے. کیا کیا, کیا کہا, یہ تھوڑا مشکل. انی اعلم انک حجر, جملہ نمبر 1. یہ یاد رکھیں گے آپ اس ایک روایت سے شرک کا بھی رد کر سکتے ہیں, بدعت کا بھی رد کر سکتے ہیں. یہ ایک روایت ایسی پاورفل ہے, بولتے ہیں نا ایک تیر میں دو شکار. تو ایک روایت ہے, لیکن اس ایک روایت سے آپ دو بڑی بڑی برائیوں کا رد کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بڑی برائیاں کیا ہیں؟
شرک اور بدعت، ان دونوں کا رد آپ اس ایک روایت سے کر سکتے ہیں. کئی سب بعد میں آئیں گے ہم لوگ، لیکن پہلی روایت کیا ہے؟ پہلا جملہ کیا کہا؟ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو کیا ہے؟ ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، تو دو چیز نہیں کر سکتا ہے. کیا نہیں کر سکتا ہے؟ نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اور اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھ کو نہیں چومتا. سمجھاؤ. اب اصل بات اس حدیث سے، اس روایت، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث ہے. یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے؟ تھوڑا سا تکلیف دیں گے. مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ موقوف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اس کو موقوف کہتے ہیں. نہ لیا جائے اس طرح سے شرط ہے اس میں، یعنی مثلا کوئی کہے کہ فلاں صاحب وہاں گئے، یہ روایت ہے، تو کیا وہ موقوف ہو جائے گی؟ نہیں. موقوف کس سے جڑی ہوتی ہے؟ موقوف. اور دوسرا لفظ میں نے کیا کہا؟ مرفوع. موقوف اور مرفوع. آپ یاد جب بھی مرفوع سنیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا یاد کریں گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ. رفع کس کے بارے میں آیت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مرفوع وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، چاہے سند جڑی ہو، نہیں جڑی ہو، صحیح ہو، ضعیف ہو، لیکن ہے کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور موقوف وہ روایت ہے جو صحابی تک پہنچتی، صحابی نے کہا یا صحابی نے کیا. یہ روایت موقوف ہے یا مرفوع ہے؟ مرفوع ہے. موقوف ہے نا؟ کچھ لوگ بول رہے دیکھیں کون جیتتا ادھر جائیں گے. یہ روایت موقوف ہے مرفوع؟ مرفوع ہے کون بول رہا ہے؟ مرفوع کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے وہ مرفوع ہو جاتی ہے. ایک صحابی کہیں دیکھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اگر کوئی صحابی کہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرفوع یا موقوف؟ تو نام لیا نا اس میں. فرمان نبی کا قول نہیں ہے اس میں. کیا نہیں شرط؟ موقوف میں شرط نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ مرفوع ہے نہیں ہے یا ہے تو کیوں ہے؟ کون بتائے گا کیوں مرفوع ہے؟ یہ مرفوع پہلے سمجھ رہا نا؟ بولے پہلے مرفوع تو بتاؤ ہم کو، پھر بولتے آگے. جب سے موقوف مرفوع آگے بولنے دے رہے تھے ہم کو کیا ہے. ہاں سمجھ میں آئی بات. اس میں کس کا یہ روایت عجیب ہے. یہ مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے. اس میں صحابی کا قول ہے اور صحابی کا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا؟ نہیں ہے، لیکن عمل ہے. تو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اور جس میں صحابی کا قول و عمل ہو کیا ہوتا ہے؟ اب اگر ایک روایت مرفوع بھی ہو اور موقوف بھی ہو جیسا کہ یہ ہے، سمجھا؟ تو اس پہ حکم مرفوع کا لگے گا یا موقوف کا؟ موقوف کا لگے گا. مرفوع کا لگے گا. کیوں ایسا ظلم کیوں؟
تک روایت رک جائے وہ کیا ہو جائے گی؟ موقوف. لیکن اس سے اوپر جا سکتی ہے تو پھر نیچے کیوں رکھیں گے اس کو؟ روایت میں صحابی تک روایت پہنچتی ہے، اس سے اعلیٰ درجے کی روایت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، جس میں نبی کا قول و عمل ہو. وہ زیادہ پاورفل ہوگا کہ کم؟ زیادہ پاورفل. تو جب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کا عمل ہے اور صحابی کا بھی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ وہ مرفوع ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ مرفوع ہے روایت. ٹھیک ہے، چلیے ایک مسئلہ حل ہو گیا بہت بڑا. اس میں کیا بات سامنے آتی ہے؟ اس روایت سے آپ کیا سمجھے؟ کیا کیا نکات آپ اس سے لے سکتے ہو؟ نمبر 1 اطاعت. کیا ہے جملہ؟ اطاعت کہنا یہاں صحیح ہوگا؟ اطاعت. چلیے اس کو پکڑ کے چلتے ہیں ہم لوگ. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ حکم ماننا. اس میں کس کا حکم ہے حکم اس میں؟ تو یہ جواب کیا ہو گیا؟ کینسل. نیکسٹ اتباع. اچھا اتباع. اس میں کون کس کی اتباع کر رہا ہے؟ صحابی. کس چیز میں؟ حجر اسود کو. اچھا اس سے روایت میں ایک ایک ٹکڑے سے کئی باتیں معلوم پڑتی ہیں. نمبر 1 بات کیا بول سکتے ہیں آپ؟ نمبر 1 بات آپ نے بتائی کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ لیتے دیکھا، چومتے دیکھا، انہوں نے بھی چوما. اس سے معلوم ہوا صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. ایک چیز ہوگی. نمبر 2 بدعہ. عقیدہ یا بدعہ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا بول رہے ہیں چھپ جا رہے بول کے. کون بولا ہوں؟ عقیدہ. کیا عقیدہ؟ نفع نقصان. اللہ کے سوا کوئی نقصان نفع دے سکتا ہے؟ نہیں. تو آپ کو پھر تجارت میں نقصان نہیں ہوتا؟ کچھ گر پڑ گئے کچھ نقصان؟ فوق الفطری طریقے سے چھونے سے، پاس رکھنے سے نفع ایسا. تو انہوں نے جملہ کیا کہا اس بارے میں؟ جملہ نمبر 1 تو نفع نقصان کا مالک، یعنی تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس میں کدھر ہے؟ اس میں کہاں ہے کہ اللہ اللہ نفع؟ ہاں پتھر ہے وہ. اس سے معلوم ہو رہا ہے عقیدہ تو ہے اس میں. عقیدہ اور عقیدہ ہی ہو، لیکن اس میں کیا؟ عقیدہ میں جنت ہے، اس میں عقیدہ میں جنت بھی آتا ہے، لیکن اس میں کیا بات ہے؟ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اس سے آپ کسی کو کیا بتا سکتے ہیں؟ بہت چبا رہے. ہاں جنت حجر اسود جنت کا پتھر ہے. ہاں روایت میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے الحجر الاسود من الجنہ. یہ روایت ہے. سیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا، غالباً ابن سعد نے یا کسی نے اس کو ذکر کیا ہے. الحجر الاسود من الجنہ. حجر اسود کہاں سے ہے؟ جنت سے آیا. تو مردے ہم کو نفع نہیں دے سکتے. اس میں مردے کہاں سے ہے؟ بتوں کو. بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ. چلیے ایک بات معلوم پڑ گئی، پتھر ہے تو بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. پتھر سے نفع نقصان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اور عام پتھروں کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ نہیں. اور حجر اسود کو کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ. اصل بات نہیں بول رہے آپ. کیسا؟ دنیا کا کوئی بھی پتھر
کہیں بھی لگا ہو پتھر نفع دے سکتا ہے؟ نہیں. ہاں بالکل صحیح، یعنی فائدہ نقصان نہیں دیکھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم کرتے ہیں. اس میں دو اہم ترین باتیں آپ دم پکڑ رہے، مطلب اب گلا پکڑنا چاہیے مسئلے کا. نمبر ایک، وہ پتھر کہاں لگا ہے؟ کعبہ میں. اور کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے. آپ اس سے قبر پرستی کا رد کر سکتے ہو. لوگ کیا کرتے ہیں، ایک قبر کی اینٹ نکال کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. قبر کے اوپر لے جا کے کیا رکھتے ہیں؟ پھول پودی جو بھی کرتے ہیں، شیرینی، کڑے، دھاگے، ناڑے، پھول جو بھی رکھتے ہیں، پانی کی بوتل، اور وہاں رکھتے ہیں تاکہ اس سے کنیکشن تھوڑی دیر کے لیے رات بھر وہ چارجنگ ہوتا ہے، اور اگلے دن اس کا ناڑا، اس کا دھاگا، اس کا کڑا، اس کا پانی، اس کا پھول، اس کی اودی، اس کی چیزیں اس کو دی جاتی ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا ہونے والا ہے؟ فائدہ ہونے والا ہے. تو ایک رات ایک قبر پہ رکھی ہوئی چیز میں چارجنگ لوگ مانتے ہیں. یہ کب سے کون لگائے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لگا ہوا ہے. لایا کون؟ جبریل. کہاں سے لائے اور کہاں لگا؟ اللہ کا گھر ہے وہ، اس میں لگا ہوا پتھر نہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ تو قبر پہ رکھی ہوئی باٹلی دیں گی. سمجھ میں آیا؟ قبر پہ رکھا ہوا کڑا، قبر میں سے نکالی ایک اینٹ، تو معلوم ہوا فائدہ دے سکتا ہے. کعبہ میں جڑنے کی وجہ سے نفع نقصان دے سکتا ہے وہ، تو پھر قبر میں جڑنے سے دے سکتا ہے؟ تو نمبر ایک، انی اعلم انک حجر، یہاں سے شروع کرتے ہیں. لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع. تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے قبروں پہ جو چیزیں رکھ کے شفا وغیرہ لیتے ہیں یہ جائز ہے نہیں. جب کعبہ والا پتھر نہیں کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اگر ہے تو وہ بڑی جگہ ہے. کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ کعبہ سے بڑا فلاں بابا کی قبر ہے؟ کعبہ سے بڑا بابا کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا، کافر ہو جائے گا. ایک آدمی اس طرح سے مطلب قبر کی تعظیم زیادہ کرے کعبہ کے مقابلے میں، غلط ہوگا. تو اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم ہے. اب دوسری چیز، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں، مردے سنتے ہیں قبرستان میں جاتے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین. تو کہتے جب کسی سے بات کر رہے تو وہ زندہ ہے. اب یہاں کس سے بات کر رہے ہیں تمہر؟ تو زندہ ہے پتھر. معلوم ہوا کسی سے بات کرنا ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو. سمجھ میں آیا؟ خطاب کا صیغہ مخاطب میں حیات کو مستلزم نہیں ہے. بہت بڑا جملہ ہے، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. یہ ٹیکنیکل جملے ہیں، اس کو یاد رکھیے. خطاب کا صیغہ، خطاب یعنی کسی سے بات کرنا، ایڈریس کرنا. اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ جس کو ایڈریس کر رہے ہیں اس میں لائف بھی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے ہلال، تو اس میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے یمن یعنی برکت والا اور ایمان والا بنا، اور سلامتی اور اسلام والا بنا. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ ربی وربک اللہ، تیرا رب اور میرا رب کون ہے؟ تو خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ چاند میں جان ہے نہیں، وہ حیات والا ہے نہیں، وہ چیز ہے، پتھر ہے، مٹی ہے. لیکن کسی سے خطاب کرنا اس میں زندگی کی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو قبرستان جب ہم جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تو اس سے یہ دلیل لینا کہ دیکھو جب ان کو ایڈریس کرے تو لائف ہوگی ان میں. صحیح ہے؟ نہیں، کیونکہ کبھی ایڈریس ایسی چیز کو بھی کرتے جس میں لائف ہوتی ہے نہیں. سمجھا؟ تو یعنی خطاب بے جان سے بھی ہوتا ہے. پھر یہاں سوال ہوگا ان کو سلام کیوں کر رہے جب جان نہیں ہے؟ جان نہیں تو سلام کیوں کر رہے؟ سلام بطور خطاب نہیں ہے، سلام بطور دعا ہے.
یعنی سلام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جواب دیں، بس ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. جیسے آدمی کہتا ہے اللہ فلاں کو سلامت رکھے، تو آدمی ان سے خطاب کر تم پہ سلامتی ہو. لیکن ان کو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سن رہے نہیں تو پھر بول رہے کیوں ایسے؟ ٹھیک ہے، آپ خط لکھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خط لکھتے وقت وہ سن رہا ہے. آپ یہاں لکھ رہے ہیں السلام علیکم، آپ کے سامنے نہیں. تو خبر پہنچنے کا معاملہ اگر ہو تو اس طرح سے خطاب کیا جا سکتا ہے. وہ پہنچے گا جب پڑھے گا وہ، تو ہم اس پر سلامتی بھیج رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں. اور بڑی دلیل یہ کہ ہمارے نبی نے بتایا، ہم نے ایسا کیا ہے. سمجھا؟ تو انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. اگلا جملہ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اس میں بہت بڑی پاورفل بات ہے اور بدعت کا رد ہے اس میں. اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہیں دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھ کو نہیں چومتا. اس سے آپ کو کیا سمجھا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرنا چاہیے. یہ نکلتا ہے اس سے نہیں کیا وہ، ہاں اپنی عقل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا عمل کو ترجیح دینا چاہیے. دیکھیے دو باتیں یہاں سامنے آتی ہیں. نمبر ایک، تو فائدہ نقصان تو نہیں پہنچا سکتا ہے. حضرت عمر کا انداز ہے، بولے تو کیوں چوموں میں تجھ کو؟ نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا، پتھر ہے تو، میں چوموں کیوں تجھ کو؟ لیکن میں کیوں چوم رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہاں پر نفع نقصان نہیں ہے. یہاں وجہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا چوم رہا ہوں بس. تو فائدہ نقصان نہیں دیتا ہے. تو اس سے ایک بات معلوم ہی ہوئی، نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر سمجھ میں نہیں آئے تو بھی کرنے کا، عقل میں نہیں آئے تو بھی کرنا ہے ہم کو. دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہو تو نہیں کرنے کا، چاہے دل بولے. کوئی آدمی بولے گا اتنا بڑا کعبہ، اس میں لگا پتھر، کتنا بڑا کعبہ ہے، اس میں پتھر کی کتنی عزت ہوگی، چومو. تو ایک آدمی کے دل میں کسی چیز کی تعظیم ہو، کیا واقعی کعبہ میں لگا ہوا حجر اسود قابل تعظیم نہیں ہے؟ یا کچھ بھی نہیں ایسا ہے؟ تعظیم، اس کی اتنا بڑا پتھر ہے، وہ جنت سے آیا ہوا ہے. لیکن تعظیم اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ ہم اپنے دل سے کچھ بھی طریقہ اپنائیں. تعظیم کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اب یہ اصل انڈر لائن والا جملہ یہ ہے کہ تعظیم سنت کے تابع ہونا چاہیے. اور عام طور سے مسلمانوں میں گمراہی تعظیم کی روح سے آئی سنت سے آزاد ہونے کی وجہ سے. پاؤں دھو کے کیوں پی رہے؟ تعظیم، لیکن سنت جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، دھو کے پی رہے ہیں، قبریں دھو کے پی رہے ہیں. تو تعظیم اپنی جگہ پر دل میں ہے ان کی، لیکن تعظیم کے لیے انہوں نے کس طرف رجوع کرنا چاہیے تھا؟ حضرت عمر کا یہ جملہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے قابل تعظیم ہے، اللہ کے گھر میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا میں نے تجھ کو چومتے تو میں کبھی تجھ کو چومتا؟ یعنی اپنے دل سے میں کچھ بھی کرتا، تعظیم کا عمل نہیں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے. تو معلوم ہے کسی چیز کی تعظیم میں اپنے دل سے کوئی بھی طریقہ اپنانا چاہیے نہیں، بلکہ وہ طریقہ کہاں سے ملنا چاہیے؟ اس روایت سے ایک بات معلوم ہوئی، نہیں کرنا ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو، چاہے دل کتنا بھی بولے. نہیں کرنا ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو، چاہے دل کتنا بھی بولے. سمجھ میں آیا؟ یہ روایت ہے، اس میں دونوں چیزوں کا رد ہے. ایک تو شرک کا ہے کہ چاہے دکھنے میں کتنا بھی یہ ہو عظمت والا، لیکن اس کو چومنا، چاٹنا، اس کو جھکنا، اس کے آگے نہیں. اور کعبہ میں لگا ہے تو وہ بھی نفع نقصان نہیں دیتا ہے، تو قبریں کیا نفع نقصان دیں گے. نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے کرتے تو ہم نہیں کریں گے. تعظیمی امور میں اپنے حساب سے کچھ بھی نہیں کریں گے. اعمال میں طریقہ کس کا دیکھا جائے گا؟ نبی کا. سمجھا ہے؟ نمبر دو، حضرت علی کی روایت کیا ہے؟
حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا ہے، یعنی اپنی عقل سے کچھ بھی، اپنی رائے سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، تو خفین کا چمڑے کے موزے کو کیا بولتے ہیں؟ اس کا نیچے کا حصہ مسح کا زیادہ حقدار ہوتا اوپر کے حصے سے. یعنی مسح کیسے کرتے ہیں؟ پاؤں پہ اس طرح سے کیا، اس طرح سے کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں. تو موزوں پر مسح اوپر کرتے ہیں یا نیچے؟ اوپر کرتے ہیں. اچھا، تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر دین کس پہ ہوتا؟ لو. یاد رکھیے عربی زبان میں لو جب آتا ہے تو اس میں آٹومیٹیکلی انکار ہوتا ہے. لو اگر آئے اس میں اپنے آپ کیا ہو جاتا ہے؟ لو کان کذا و کذا لکان کذا و کذا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. مثلا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے تو اس میں کیا ہو جاتا؟ فساد، درہم برہم معاملہ ہو جاتا. ہوتے تو ہوتا ہے نہیں. سمجھ آیا؟ لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما حل له الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کچھ حلال ہوتا؟ تو زندہ ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ حیات کون سی ہے؟ برزخی ہے، برزخی ہے. تو اگر ہوتے تو اس طرح سے لو جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے کے لیے ہوتا ہے. لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں پہلے اس کی عبادت کرتا، میں اس کا پہلے غلام بن جاتا ہے. سمجھے؟ تو نہیں ہے، رحمان کا کوئی بیٹا ہے نہیں ہے. تو یہاں پر لو کا جملہ بتا رہا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی ہے، نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد رائے پر، دین میں اپنی طرف سے کچھ بول سکتے ہیں نہیں. لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی، تو خفین میں اوپر کا حصہ مسح کرنے کا زیادہ حقدار ہوتا کس سے؟ کیوں؟ دھول مٹی کہاں لگتی ہے؟ نیچے. تو زیادہ پوچھنے کا حقدار کیا ہے؟ نیچے کا حصہ. لیکن پوچھتے کہاں پر ہیں؟ اوپر. تو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر عقل پہ ہوتا دین تو ایسا ہوتا، نیچے پوچھنا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، پس میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یوں دیکھا ہوں کہ آپ خفین کے ظاہر خفی، اوپری حصے پر کیا کرتے تھے؟ مسح کرتے تھے. ظاہر و باطن، باطن وہ جو چھپا ہوا ہے اور ظاہر وہ جو ظاہر ہے، کھلا ہوا ہے. تو جب پاؤں آدمی قدم رکھتا ہے تو جو حصہ چھپ جاتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ تلوے. اور اوپر کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر. تو کہاں دیکھا میں نے کرتے ہوئے؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس حدیث میں حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی عقل سے اگر کچھ بھی کرنا ہوتا تو آدمی یہ سمجھتا نیچے کرنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے دیکھیے آدمی وہی سوچے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں مسح کیا ہے؟ اوپر. تو اب کرنے کا کیا؟ عقل یا نقل؟ ابن تیمیہ کی 6 سے زیادہ جلدوں میں کتاب ہے اسی ٹاپک، میں درس لینے والا ہوں شاید اس میں. درء تعارض العقل والنقل، عقل اور نقل کے ٹکراؤ کو سالو کرنا. ابن تیمیہ نے مستقل کتاب لکھی، تقریباً 6 جلدوں میں کتاب ہے. پورے اہل کلام یہ وہ علم غلم سب کی دھلائی کی اس کے اندر ہے، اور بتایا کہ شریعت کی چیزیں عقل کے خلاف نہیں ہیں. اور ترجیح کس کو دی جائے گی؟ عقل کو نا، نقل.
ابھی عقل بولے تو پھر وضو کرنے بھیجنا پڑے گا. تو اس روایت میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر عقل پر ہوتا. یہ دو چیزیں ہیں، دیکھیے اس میں اصول کیا ہے، اس اصول کو بھی آپ سمجھ لیں. عقل اور دوسرا کیا ہے؟ نقل. دلیل عقلی اور نقلی. ہمارے یہاں پر جو نقلی ہوتا ہے اس کا کچھ اور مطلب ہے، اصلی نہیں ہے، نقلی ہے. نقلی یعنی کیا ہے؟ صحیح نہیں، آتھینٹک نہیں، ڈپلیکیٹ ہے. لیکن عربی زبان میں نقل جو آتا ہے تو وہ نقل کیا ہوتا ہے؟ نقل کیا ہوتا ہے؟ کاپی کرنا. یعنی نقلی دلیل کس کو کہیں گے آپ بتائیے؟ نقل کس کو کہیں گے؟ جس کو معقول اور منقول، معقول اور منقول، عقل اور نقل، عقلی اور نقلی. تو نقلی یا نقل یا منقول سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی ثابت عمل کی طرح. کون سی ڈکشنری میں ہے یہ؟ پرمیشن ہے بولنے کا، بول سکتے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بولیں گے تو سمجھے گا. جو بات نقل ہوتی آئی ہے، جو بات کیا ہوتی آئی، ایک نے دیکھا اس کو کاپی کیا، اس کو لکھا، تو لکھا ہوا علم یا جس کو سمعی کہتے ہیں، سمعنا وأطعنا، تو یہ کون سا علم ہے؟ جو سن کے ایک دوسرے سے منتقل ہوا ہے، یا جس کو لکھا بھی گیا ہے وہ علم جو نقل ہوتا چلا آیا ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، لکھتے 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 آیا ہے. وہ حدیثیں ہیں، قرآن ہے، جس کو لکھا گیا اور ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو اس کو کیا کر دیا؟ پاس کیا. تو عقل سے بیٹھے بیٹھے کچھ تو بھی نقطہ ہے، وہ نہیں ہے. یہ کون سا علم ہے؟ جو نبی سے سنا، لکھا اور پہنچا ہے. سمجھا؟ تو اس علم کو کیا کہیں گے؟ یہ نقل ہے، یہ منقول ہے، یہ نقل ہوا ہے، یہ نقلی علم ہے. تو نقلی کا وہ مطلب نہیں لینا آپ. ہاں یہاں ہمارے جیسا، یہاں نقلی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہ اصلی تھا، اوریجنل، اس کو ڈپلیکیٹ کسی نے بنایا اس جیسا دکھنے میں، لیکن ویسی کوالٹی نہیں، تو اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نقلی ہے. یہ یعنی اس کی نقل ہے، یہ اصل آتھینٹک نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے. یہ اس جیسا بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اصلی نہیں ہے. لیکن اس میں بھی وہ کاپی کا میننگ ہے. سمجھا؟ تو عقل اور نقل میں انجن کون ہے؟ تابع کس کو کس کے کرنا چاہیے؟ کس کو؟ عقل کو نقل کے تابع کریں گے یا نقل کو عقل کے؟ عقل کو. کوئی مثال؟ یہ چھوڑ کے، یہ ریڈی میڈ ہے، ابھی آ گیا، ہو گیا. کوئی مثال؟ رفع الیدین. بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے، دیکھیں بار بار نیت بات، کتنے نماز پڑھتے ہیں ایک نماز میں؟ یا بعض لوگوں کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے. یا بعض بولتے کیا بار بار یہ ادھر ٹریفک سگنل کی طرح اس طرح سے کرتے ہو؟ کیا جو جس کی جیب میں آتے انگلی اٹھاتے ہیں، بولے چیل اڑی کوا اڑا کرتے ہیں. سنت کا مذاق. اب یہ تو ہم مانتے ہیں کہ وہ بیچارے جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن ایک آدمی جانتا ہو کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور پھر ایسا کرے تو کافر ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. اگر اس کو معلوم ہو کہ واقعی یہ سنت ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، سنگین معاملہ، اور پھر بھی مذاق اڑائے بہت ڈینجر معاملہ ہے. تو عقل اور نقل یعنی بہت سارے اعمال بظاہر سمجھ میں نہیں آتے ہیں، بہت سارے عقائد بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اب آپ بولیں گے یعنی اسلام میں بھی ایسا ہے کہ عقل میں نہیں آتا ہے. دو بات یاد رکھیے، اس کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھیے آپ. ایک ہے عقل سے کانٹرڈکٹ ہونا اور ایک ہے عقل میں نہیں آنا. دونوں میں فرق ہے یا ایک ہے؟ سوچو واپس سے، پھر بولو. ایک ہے عقل سے ٹکرانا اور ایک ہے عقل میں نہیں آنا، نہیں سمانا. کیا کوئی چیز آپ کی عقل میں نہیں آئے تو غلط ہوتی ہے؟
ایسی کوئی چیز دنیا میں ہے جو آپ کی عقل میں نہیں آتی لیکن ہوتا ہے ایسا؟ بہت ساری چیزیں دنیا میں کتنی چیزیں جو آدمی کی عقل میں نہیں آتی لیکن وہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وہ روح کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، کہو کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، جیسے بچپن میں کچھ چیزیں آج سمجھنے والی نہیں سمجھتے تھے. بچپن سے سب سمجھتا نا اپنے کو. تو پھر عقل اس وقت کی پرفیکٹ ہے یا اس وقت کی؟ اس وقت کی ہے. کون سی عمر میں پرفیکٹ؟ بچپن سے 55 تک. ہاں زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں آتی ہے عقل میں نہیں آتی ہے. تو عقل جو ہے یعنی کمال عقل کا ہم کیسے سمجھیں؟ تو کچھ چیزیں عقل میں نہیں آ سکتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے؟ غلط. ہاں عقل سے ٹکرائے ایک دم اپوزٹ ایک دم. جیسے کوئی کہ زمین ایک آدمی ہے، متحرک بھی ہے اور رکا ہوا بھی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ میں سویا ہوا بھی ہوں اور بیدار بھی ہوں، ایسا ہوتا؟ مجھے نیند لگ چکی اور میں بیدار ہوں. کتنا اچھا جملہ ہے. گرامر میں کوئی غلطی اس میں، گرامیٹیکل ایرر ہے اس میں. اس لیے کوئی چیز گرامیٹیکلی صحیح ہو ضروری نہیں وہ واقعی صحیح ہو. میں ایک دم گہری نیند میں سویا ہوا جاگ رہا ہوں، گرامر کی کوئی غلطی بتائے اس میں، لیکن کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ کانٹرڈکشن. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میں دوڑ رہا ہوں لیکن نہیں دوڑ رہا ہوں، ایسا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. مجھے سب سنائی دے رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں سن سکتا میں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اس طرح سے جو اپوزٹ ہوتا ہے جس کو کانٹرڈکشن کہتے ہیں، اس کو جو ہے تضاد کہتے ہیں. تضاد. تو تضاد جو ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ صریح المعقول اور صریح المنقول، صحیح المنقول، اس میں کبھی تضاد نہیں ہوگا. تھوڑا میں سمجھتا ہوں باہر ہی جا رہا ہے کہ ایسی نقل کی ہوئی چیز، دیکھیے صحیح یہ پہلی مرتبہ میں نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن شروعات کبھی نہ کبھی آدمی کو کرنا چاہیے. پہلی مرتبہ میں سائیکل چلانا نہیں آتا ہے، لیکن سائیکل پہ بیٹھے گا نہیں تو آئے گی کیسے چلانے. صحیح المنقول اور صریح المعقول. منقول تو سمجھا، اس لیے وہاں سے لا رہا ہوں میں. منقول سمجھا، جو علم حدیثیں ہیں یہ کیا ہے؟ کون سا علم ہے؟ معقول کے منقول. بیٹھے بیٹھے دل میں ایک حدیث ہے، ایسا ہوتا نہیں، نقل ہوا، آپ نے پڑھا اس کو تو منقول ہے. اور معقول عقل سے آپ نے سوچا، اس عقل سے آپ نے سوچا. مثلا آئینہ آپ نے دیکھا، ارے یہ تو میں ہوں، آپ نے میں ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ نے عقل سے کام لیا. آپ نے پانی میں آپ نے دیکھا تو اس طرح، یا باز گشت آپ نے آواز دی اور آواز واپس ریپیٹ ہو کے آپ ہی کی سننے آئی، آپ نے کہا میری آواز ہے. کس نے کہا آپ کو؟ آواز نے کہا میں تیری آواز ہوں. آپ نے سوچا کہ ہاں یہ تو میری ہی آواز ہے، کیونکہ میں پہلی بار بھی سنا، دوسری بار وہی لفظ ہے، وہی آواز ہے. تو یہ کس کی آواز ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ معقول. سوچا آدمی نے اس کو، عقل سے کام لے کر اس نے فیصلہ کیا. تو صریح کلیئر، ایک دم ایمبیگیوس نہیں ہو، اس میں کوئی مطلب کنفیوژن نہیں ہو، صاف ستھرا جو عقل والی بات، عقل میں آنے والی بات، عقل کے مطابق بات. اور معتبر، ضعیف نہیں، جھوٹی حدیث نہیں، ایک دم معتبر سند سے بات جو ثابت ہے وہ کبھی بھی صریح عقل سے ٹکرائے گی؟ صریح عقل سے نہیں ٹکرائے گی. ہاں جس کی عقل میں کمی ہوگی اس کو کیا ہوگا؟ اس لیے بہت سارے لوگ، میں اس لیے اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ جو بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، عقل میں نہیں آتی. کس کی عقل میں نہیں آتی؟ میری عقل میں. تیری عقل بہت بھاری ہے، کیا میری عقل میں آتی ہے.
تو ایک بات کسی کی عقل میں آ سکتی ہے، دوسرے کی عقل میں نہیں آ سکتی، سمجھائے تو آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا قصور بات کا تھا یا عقل کا تھا؟ عقل کا تھا۔ تو صریح المعقول جو صاف ستھرا ایک دم معقول اور صحیح المنقول، اس میں کبھی بھی ٹکراؤ ہوگا نہیں ہوگا۔ شریعت کی ساری باتیں عقل کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن عقل چونکہ بالغ نہیں ہوتی ہے اس لیے بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سمجھ میں آئے تو قصور عقل کا ہوتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہتے ہیں، اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا، اپنے دل میں جو آیا کرو، تو زیادہ آدمی کی سمجھ میں کیا بات آتی کہ نیچے کا حصہ زیادہ مسئلہ کا حقدار ہے اوپر کے مقابلے میں۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کیا کرتے تھے، یہ انہوں نے اس اعتبار سے کہا کہ ایک اب سنیے اس کو، اس اعتبار سے کہا کہ آدمی کو اپنے عقل سے کچھ بھی سوچ کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا یہ عقل کے خلاف ہے؟ یعنی کوئی آدمی کیا اپنا دین تو عقل کے خلاف نکلا بھی ہے، یعنی عقل کا کوئی دخل ہی نہیں دین میں ہے۔ دین میں عقل کا دخل ہے نا؟ عقل سے کچھ بھی بنا سکتے نا دین میں؟ نہیں بنا سکتے، لیکن عقل کے مطابق ہے دین۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ نہیں بولنا ثابت ہے اس لیے، وہ نقل کے مطابق ہے۔ عقل کے مطابق کیسا ہے؟ ایک لفظ میں پورا جواب۔ ہاں آپ بتائیں، نیچے اگر دھول لگی ہے آپ دھو رہے ہیں یا مسا کر رہے ہیں؟ کبھی کر کے دیکھیے، اگر نیچے آپ کے دھول لگی ہے، پاؤں پہ مٹی لگی ہے، اور آپ پانی گیلا کر کے اگر مسا کریں، ہاتھ کیا ہوگا؟ تو وہ زیادہ اچھا کہ یہ زیادہ اچھا؟ یعنی پھر ہاتھ دھونا پڑے گا، ہاتھ دھونا پڑے گا آپ، لیکن اوپر آپ اگر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہاتھ دھونا پڑے گا نہیں، کیونکہ نیچے دھول لگی ہے۔ تو زیادہ بہتر کیا ہے؟ اوپر ہے، کیونکہ واپس سے ہاتھ دھونے کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی ہے۔ لیکن حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل پہ نہیں ہے، اپنے حساب سے کچھ کرنے کا نہیں، لیکن واقعی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ بالکل یعنی بہتر ہیں، بہتر ہیں، عقل کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ اور کبھی سمجھ میں آتا نہیں آتا تو اپنے کو سب سمجھنا ایسا ضروری ہے؟ ڈاکٹر کی دوا کھاتے سب سمجھ کے کھاتے، بتاؤ پیٹ میں جا کے کیا کرتی ہے دوا؟ پوچھتا اس سے کبھی؟ معلوم ہے بھائی، چپ چاپ کھا لو، اپنا کام پہ جاؤ۔ پورا اتنا پی ایچ ڈی اس پہ کرے گا تو دوائی کھانے میں دیر ہو جائے گی، بیماری اور بڑھ جائے گی۔ تو جہاں آدمی کو یعنی عمل کر لینا چاہیے، یقین ہو کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے، آدمی کیا کرتا؟ دوا لیتا، عزت سے بسم اللہ بول کے کھا کے ختم ہو جاتا معاملہ، شفا بھی مل جاتی ہے اللہ کی توفیق سے۔ لیکن اگر اس بارے میں شک کرے گا آدمی اور خامخواہ کی گہرائی میں جائے گا، ثابت شدہ ہونے کے باوجود عمل سے رہ جائے گا، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہم کو ایک بات معلوم ہے، ہمارا نبی ہم کو کچھ غلط بتاتا نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو بھی بتاتے اس میں کیا ہماری بھلائی ہے، ہم کو اس کو کر لینا چاہیے، چاہے عقل میں آئے یا نہیں آئے۔ اگر کوئی آدمی شرط رکھے یہ بات میری عقل میں نہیں آئے گی تو میں نہیں کروں گا اس کو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات عقل میں بات آتی نہیں ہے، ایک عمر میں آتی، دوسری عمر میں نہیں آتی۔ کتنی ساری باتیں، اب 5 سال پچھلے کا اپنا دیکھو، کتنی ساری باتیں آپ کو لگتا تھا یہ صحیح یہ غلط، لیکن آج بیٹھ کے بولتا کتنا بیوقوف تھا میں 5 سال پہلے، ایسا نہیں کرنے کا تھا، آج بھگت رہا تھا۔ اس وقت میں صحیح لگ رہا تھا کہ نہیں؟ تو اس وقت عقل کہاں تھی نا عقل، اور اس وقت اپنے آپ کو کم عقل سمجھا تھا کہ آپ نے، اس وقت بھی اپنے آپ کو ایک دم کیا ہے، ایک دم اچھی عقل والا مانتا تھا، ابھی بھی ویسے ہی مان رہا، لیکن اس وقت کے فیصلے آج پچھتاتا کہ نہیں پچھتاتا ہے؟ کیوں پچھتاتا ہے؟ اس لیے کہ عقل میں ترقی ہوئی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے، بعض اوقات الٹا ہو جاتا ہے کہ آدمی جب لڑکھڑاتا ہے تو پھر لڑکتے جاتا، پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں تھیں جو بہت اہم ہیں اس موضوع سے متعلق، اور مزید تفصیل اس میں ہے، کسی درس میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم آگے شروع کرتے ہیں، اس لیے میں یہ اس تفصیل سے کیوں لے رہا ہوں، اس لیے کہ بدعت کے موضوع سے اس کا بہت بڑا
تعلق ہے. اور ہمارا اگلا موضوع کون سا ہے؟ بدعات. اب آپ آئیں گے پیج نمبر 71 پر، کیونکہ بدعات کی شبہات ہم بعد میں دیکھیں گے، اس کی برائی پہلے دیکھیں گے، کیونکہ وہ موضوع تھوڑا علمی ہے اور یہ سادہ سادہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے پیج نمبر 71، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اس کو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اور سوال کے بعد فوراً جواب ہے. کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا ہی میں رائے گاں برباد ہو گئیں، رائے گاں چلی گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بہت یعنی واضح مثال ہے اس آدمی کی جو دین میں اپنی عقل سے کچھ بھی نکالتا ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس پر اجر کی امید رکھتا ہے اور اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، دین کے لیے نفع والا سمجھ کے کرتا ہے. لیکن ایسا عمل اللہ کے ہاں چونکہ مقبول نہیں ہوتا ہے، اس کو اجر ملنے کی بجائے کیا ملتا ہے؟ وزر. وزر کے معنی کیا ہے؟ بوجھ. گناہ کیا ہوتا ہے؟ بوجھ ہوتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ نے اس کو وزر کہا ہے. اور سائیکولوجیکلی بھی بوجھ ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے اس کو. قیامت پہ تو بوجھ ہوگا ہی ہوگا. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اور ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ قرآن کیسا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَلَا اور نہیں، تَزِرُ بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھائے گا، وَازِرَةٌ بوجھ اٹھانے والا فاعل ہی، وِزْرَ أُخْرَى دوسرے کا بوجھ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیا ہے یہ مبہم بات ہے. کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو گناہوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو گناہ کیا ہوتا ہے؟ بوجھ ہوتا ہے. اور دنیا میں بھی آدمی بولتا ہے نا میرے دل پہ بہت بوجھ ہو گیا اس کا. دل پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے. گناہ جو ہے آدمی کے دل پہ بوجھ بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن تو وہ بوجھ واقعی ہوگا. وہ بوجھ کہاں ہوگا؟ اعمال نامے میں ہوگا، آدمی کی پیٹھ پر ہوگا. آدمی اس کو یعنی بہت مشکل ہو جائے گا اس بوجھ کو ڈھونا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ کہ جو دنیا کی زندگی میں ان کی کوششیں کیا ہو گئی، یعنی ان کا عمل اللہ کے ہاں مقبول. تو کیا ہو گیا؟ یعنی عمل برباد کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کو قبول نہ کرے. اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ پاسبلٹی ہے، یہ امکان ہے کہ ایک آدمی دنیا میں ایک چیز کو اچھا سمجھ رہا ہو لیکن وہ چیز اللہ کے نزدیک اچھی نہیں ہو، اور وہ آدمی دنیا میں اس کو کرتا رہے اچھا سمجھ کے، لیکن قیامت کے دن کیا ہو؟ معلوم ہو کہ اللہ کو پسند تھا ہی نہیں، تو ثواب ملے گا اس کا. پھر جو اس نے سب کچھ کوشش کیا وہ کیا ہو گیا؟ رائے گاں ہو گیا، برباد ہو گیا. کیا آدمی ایسا چاہتا ہے؟ کیا ایسے آدمی کو عقل مند کہا جائے گا؟ نہیں. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے اچھا سمجھ کے، وہ برا نکل سکتا ہے قیامت کے دن، کچھ ملنے والا نہیں، الٹا بوجھ ہوگا وہ. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. کون سا علم؟ کتاب و سنت کا. کتاب و سنت کا کیوں؟
صحیح ہے، لیکن کیوں؟ برائی سے بچنے کے لیے، اور ہاں اللہ کو راضی نہیں، کیوں؟ ہاں ہاں گناہوں کے بوجھ سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، فائنل ہو گیا، اس کے آگے کچھ نہیں۔ آپ بتائیے ایک آدمی کو اجر کون دینے والا ہے؟ کب دے گا؟ راضی ہوگا۔ کس چیز سے راضی ہوگا؟ کون سے؟ یعنی اللہ جس چیز سے راضی ہوگا ہم اپنے طور پہ جان سکتے ہیں؟ کیسے معلوم کر پڑے گا؟ اللہ نے کس کو بتایا؟ تو وہ معلوم پڑے گا کہ کس سے راضی ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا ہے۔ اپنے دل سے کچھ بھی کرنا شروع کر دے اور چاہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی کمپنی میں، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں کسی کو کام پہ رکھتے ہیں، کسی کو آپ نے کپڑے دھونے کے لیے رکھا، اب وہ آپ کے جوتے دھو رہا ہے، پوری پالش نکال کے کالے کا سفید ہو کتنا چمک رہا ہے، آپ کیا دیں گے اس کو؟ تنخواہ دیں گے یا دفع کریں گے؟ اس کو پیسے لیں گے، لا میرا جوتا خراب کیا تو نے۔ تو اپنے دل سے کچھ بھی کرنے پہ ثواب ملتا ہے یا مالک کی ماننے پہ؟ سمپل رول ہے ایک دم۔ کسی بھی دکان میں آدمی کام کر رہا ہے، مالک کی بات ماننے پہ پگار ملتی، پیمنٹ ملتی، یا اپنے دل سے کچھ بھی کرنے میں؟ ادھر کی برنی اٹھا رہا ادھر رکھ رہا، ادھر چاول کا پوتا ہو رہا ادھر رکھ رہا، بہت اچھا دکھ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا، بہت محنت کیا میں نے، ملے گا کچھ؟ معلوم کیا کر رہا تو دن بھر پورا برباد کیا اور یہ پورا ادھر کا ادھر کر کے رکھ دیا تمہیں، چلے گا؟ تنخواہ کس کو ملتی ہے؟ جو مالک کی بات مانے۔ اس کی سعادت کس میں ہے؟ جب وہ کام پہ لگے تو پوچھے مالک کیا حکم ہے، کیا کروں میں؟ مالک سے پوچھے، نہ ہے کہ جو جی میں آ رہا کرنا شروع کیا۔ کر سکتے ہیں ایسا؟ اس لیے دین کا علم، کتاب و سنت کا علم وہ علم ہے جو اللہ کی مرضیات کو، اللہ کی پسند ناپسند کو بتاتا ہے۔ کوئی انسان اپنے دل سے معلوم نہیں کر سکتا ہے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں، یہ اللہ بتائے گا تو معلوم پڑے گا۔ بہت ممکن ہے آدمی اپنی عقل سے برے کو اچھا، اچھے کو برا سمجھے، اور اپنی عقل سے جب کرے گا تو آخرت میں ہو سکتا ہے اس کا عمل دنیا میں کیا ہو جائے؟ برباد۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پسند ناپسند کس علم میں ہے؟ کہاں سے معلوم پڑے گا؟ قرآن و سنت۔ اللہ نے بتایا، اپنے نبی کو بتایا اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، اللہ نے بتایا۔ کہاں بتایا؟ ہو سائنس کا علم ہے، ہو بہت سائنس میں دیکھے ایک دم مائکروسکوپ میں دیکھے تو معلوم پڑ رہا ہے حلال ہے، ایک دم معلوم پڑتا ہے نہیں، کیمیکل ریئیکشن ہو رہے حلال ہو گئے، صحیح ہے، حق ہے، بالکل معلوم پڑتا ہے، لیٹمس ٹیسٹ ایک دم لال نکلا، دیکھو حلال ہے یہ۔ ہم کسی بھی طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں نہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بتا سکتا ہے ہم کو کیا صحیح کیا غلط؟ تو رجوع کہاں کرنا پڑے گا؟ آپ کے علم کی طرف اور اس علم کی اتباع کی طرف۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام اتباع سنت ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ سمجھ میں آئے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید تفصیل سے بدعت کے سلسلے میں بدعت کے نقصانات وغیرہ کیا ہیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ آگے آپ پڑھ کے آئیں، میں کچھ سوالات پوچھوں گا۔